آپ نے اتنا کچھ بنا دیا, ان لوگوں نے کیا بنایا ایک نواز شریف ہاسپٹل کے علاوہ؟ پھر کیوں نواز شریف ہاسپٹل بنایا انہوں نے؟ وہ میں نے بنایا ہے سر, وہ تو شادرے والا بنایا نا. ہاں تو اور کون سا نواز وہ شریف؟ تو آپ نے بے نظیر بھٹو ہاسپٹل بنانا تھا, تو انہوں نے کیوں نام چینج کر دیا؟ یہ تو ان سے پوچھیں, لیکن آپ کو بتاؤں انہوں نے کوئی اسپتال نہیں بنایا. وہ اتفاق والا جو ہے تو فیسیں دیکھی ہیں اس کی, جائیں ذرا فیس دیں ادھر جا کے دیکھیں علاج کیسے ہوتا ہے. ہم بائیکاٹ نہیں کرتے, یہ قریب سے بھی نہیں گزر سکتے, کاؤنسلر نہیں بن سکتے تھے ان میں سے کوئی. میں نوکری دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے, یا نون کا, یہ تحریک انصاف کا ہے, جماعت اسلامی کا ہے, منہاج القرآن کا ہے. میں تو بس کوئی جو آ گیا اور جس کو یہ پتا ہے کہ اس کو رزق حلال چاہیے اور یہ ورنہ خراب ہو جائے گا کسی ماں کا بیٹا, کوئی بیوہ آ گئی جس نے پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے اپنے بچے کو پڑھایا ہے, تو وہ میں یہ چیزیں دیکھتا تھا. بلے کے بغیر الیکشن کا مزہ آ رہا ہے؟ نہیں, نہ میں کرکٹ کھیلی کبھی, نہ مجھے مزہ آتا ہے کرکٹ اور نہ کرکٹ. 350 بچیوں کی شادیاں کرائی, وہ بھی اجتماعی شادی نہیں کرائی میں نے, تو وہ کرائی ہیں چھپ کے کہ جو الگ الگ کرے تاکہ بیٹی کا نام نہ خراب ہو گئے, تو اجتماعی شادی سے آئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا ہوسٹ رانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون ڈیجیٹل. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں NA 117 سے جو کینڈیڈیٹ ہیں پیپلز پارٹی کے, آصف ہاشمی صاحب, اور یہ بتاتے چلیں گے ان کے مد مقابل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے عبدالعلیم خان صاحب جو ہے نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے وہ یہاں سے ان کے مد مقابل ہیں, اور ان کے مقابلے میں یہاں پر کرسی بھی ہے, ان کے مقابلے میں ترازو بھی ہے. لیکن آصف ہاشمی صاحب سے آج یہ جانیں گے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ 1988 میں جس وقت پیپلز پارٹی کو جو تھا وہ لاہور کو پیپلز پارٹی کا گھر سمجھا جاتا تھا, اچانک سے یہ پارٹی ادھر سے ناپید ہونا شروع ہو گئی, بہت کم سیٹیں ادھر سے ملنا شروع ہو گئیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, اور جب کہ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کی کارکردگی کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل ہے, آپ کی دعائیں, رب العالمین کا بڑا کرم ہے. سر NA 117 سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ عبدالعلیم خان صاحب آپ کے مد مقابل ہیں. سر یہ تو وہی لوگ نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا جی کہ یہ نااہل لوگ ہیں, چور ہیں, ڈکیت ہیں, آج پھر سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, میں تو کسی کو چور اور نااہل اور ایسی بات نہیں کہتا. یہ تو سب نے خود لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کون چور ہے کون نااہل ہے. میں تو سیاسی بات کرتا ہوں, اور سیاسی بات میں یہ کرتا ہوں کہ اس حلقے کے عوام کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ جس حلقے سے پہلے جیتے تھے, آپ اس حلقے میں جا کے الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے؟ آپ وہ اپنا حلقہ چھوڑ کے کیوں آئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ نے اس حلقے میں کام نہیں کیا, اور جب آپ نے حلقے میں کام نہیں کیا تو آپ نے کہا کہ میں دوسرے حلقے کو آزماتا ہوں. اور لوگوں کو جو تاثر دینا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے, اتنے پیسے دیں گے, اتنے دیں گے, یہ کیا پیسوں کی سیاست سے تو میں بالکل بہت دور ہوں. میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں نے 2500 نوکری دی, تو اس دفعہ 5000 دوں گا. پہلے جو بھی آپ کے کام تھے, ٹول پلازا نہیں آپ کو تنگ کرتا تھا, آتے جاتے 50 روپے دینے پڑتے تھے آپ کو جاتے ہوئے آتے, میں نے وہ ختم کرا دیا. آپ کے بچیوں کے پڑھنے کے لیے کالج نہیں تھا, وہ لگوا دیا. جو سکولز نہیں تھے, کتنے سکول بنوا دیے, کتنے کمی جن میں تھی, جن میں جگہ نہیں تھی ان کو ڈبل شفٹ کرا دیا. تو میں نے تو وہ کام کرے ہیں جو ساری زندگی کے پیسے بنے. ابھی آپ کہہ رہے تھے انٹرویو سے پہلے کہ کوئی خواتین آپ کو دعائیں دیتی ہیں, بڑے غریب خاندان کی تھیں, پڑھی لکھی تھیں, تو میں نے جب ان کو 18 گریڈ 19 گریڈ میں لگوا دیا تو ان کے اوپر لاکھ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ بھی آتی مہینے کی. تو جب وہ 1.5 لاکھ بہتر ہے کہ 5,000 پکڑ کے اور اس کے بعد ووٹ ڈال دینا بہتر ہے. اب میرے جیسا آدمی آئے گا, میں آپ کی بہنوں کو, آپ کی بیٹیوں کو, آپ کے ماں جو لوگ ہوں گے ان کو اس انداز سے کام آؤں گا. سر مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت آپ نے یہ نوکریاں دی ہیں 2500, اور جب آپ کا پوری لاہور میں ایک دفعہ یہ ہو گیا کہ آصف ہاشمی صاحب ان لوگوں میں ہیں کہ جو بغیر کچھ لیے دیے صرف دعاؤں کے طفیل نوکریاں دے دیتے ہیں, اس وقت تو گورنمنٹ آئی تھنک نون لیگ کی تھی, تو سر وہ کیوں نہیں نوکریاں دے سکے اور آپ کی کہاں سے بانٹتے رہے؟ نہیں, وہ اس طرح کہ نون لیگ کی اس وقت حکومت پنجاب میں تھی اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی. فیڈرل گورنمنٹ کے سے میں نے جو کچھ کام حاصل کر سکتا تھا اپنے حلقے کے لیے وہ میں نے کیا. کیوں حلقے کے لیے نہیں, میرے پاس دوسرے بھی جو لوگ آ جاتے تھے. اور پھر آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نوکری دیتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے, یا نون کا, یہ تحریک انصاف کا ہے, جماعت اسلامی کا ہے, منہاج القرآن کا ہے. میں تو بس کوئی جو آ گیا اور جس کو یہ پتہ ہے کہ اس کو رزق حلال چاہیے اور یہ ورنہ خراب ہو جائے گا کسی ماں کا بیٹا, کوئی بیوہ آ گئی جس نے پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے اپنے بچے کو پڑھایا ہے, تو وہ میں یہ چیزیں دیکھتا تھا. اور پھر میں جو بڑی عمر کے آتے تھے ان کو میں ریڑیاں لگوا دیتا تھا, جو اور بڑی عمر کے جن کو رکشہ چلانا آتا تھا ان کو میں رکشہ خرید کے دے دیتا تھا, تاکہ لوگوں کے گھر رزق حلال جائے, وہ اپنے بچوں کو اسکول پڑھا سکیں, وہ صحیح روزی کھا سکیں, وہ ڈپریشن سے دور ہو سکیں. تو اور یہ سب ہارنے کے بعد کرایا, میں نے جیتنے کے بعد نہیں کرایا. میں تو اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے سوال پوچھیں, آپ کو ایک حلقے نے جتایا تھا,
آپ کو اس حلقے میں وزارت ملی تھی، سینئر وزارت ملی تھی، آپ وہ حلقہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہ ملاقاتیں کی، نہ آپ لوگوں نے ان سے ملے۔ مجھے تو 2600 نوکریوں میں جیل میں جانا پڑا، میں پھر بھی کبھی کوئی جو موقع ملتا تھا تو آ جاتا تھا حلقے میں، مجھے تو پھر بھی کوئی موقع ملتا تھا تو میں مل لیتا تھا۔ میں نے تو یہ جو ہے 350 بچیوں کی شادیاں کرائیں، وہ بھی اجتماعی شادی نہیں کرائی، میں نے تو وہ کرائی ہیں چھپ کے کہ جو الگ الگ کرے تاکہ بیٹی کا نام نہ خراب ہو گئے، تو اجتماعی شادی سے آئی ہے۔ میں نے تو جس چیز کی ادھر ضرورت تھی وہ میں نے کر دیا، ہسپتال میں نے بنوا دیا، ڈگری کالج میں نے بنوا دیا، ڈاکٹر متین فاطمہ ہائی اسکول میں نے بنا دیا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سیکنڈری اسکول میں نے بنا دیا، قبرستان کی زمینیں نہیں تھیں وہ میں نے ان کو دلوا دیں، اور جو گراؤنڈیں نہیں تھیں میں نے ان کو گراؤنڈیں دلوا دیں، اور جو کچھ رب العالمین سے میں مانگ سکتا تھا کہ میرے سے ان حلقے کے لوگوں کا کام کرا دے، وہ رب العالمین نے میری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ان کے سب کے کام کرا دیے۔ سر اتنا سب کچھ آپ نے کروا دیا، تو یہ باقی سیاست دانوں انہوں نے کیا کروایا ہے؟ یہ باقی سیاستدانوں کا جواب تو میری ریکویسٹ ہے ان سے لینا۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو میری ذمہ داری تھی، جو میں نے اس حلقے سے الیکشن لڑا تھا، دیکھیں ٹرانسفارمر نہیں تھے، کھمبے نہیں تھے، وہ بنا دیے، جوہڑ تھے مٹی کے، ان میں مٹی ڈلوا دی، اس زمان میں تو یہ سب کام کیا اپنے۔ اب اس کے بعد 13 سال گزر گئے ہیں، تو جو الیکشن جیتے تھے یا وہ دیکھیں، اب اگر آپ لیفٹ پہ اس جگہ پہ دیکھیں، یہ قلعہ لچھمن سنگھ ہے، تو کیسا گند پڑا ہوا ہے۔ اس گند کو اٹھوانے کے لیے اگر ایم این اے سیریس ہو تو ایم این اے ایک فون کرے گا کارپوریشن کو کہ گاڑی بھیجو ادھر سے اور ادھر وہ لگاؤ، گند کا ڈالنے والی جگہ بناؤ۔ یہ کیا زمینوں پہ اس طرح گند پڑے ہوئے؟ تو یہ کام تو ان لوگوں کا ہے۔ اب یہ میرے پاس جو فراز ہاشمی ہیں، یہ ادھر سے 146 سے اگر الیکشن جیتتے ہیں تو یہ اس کی ذمہ داری ہوگی، میں اس کو گھر میں بھی نہیں بیٹھنے دوں گا صحیح، کہ مجھے کسی گلی میں گند نظر نہیں آنا چاہیے، میں سروے کروں گا خود۔ کیوں؟ تم ایم پی ہو، لوگوں کو جو نہیں تم مانگتے اسمبلی کے ذریعے شور مچاؤ، آگے مچاؤ۔ جب آپ کام ہی نہ کرنا چاہیں، ایک دفعہ الیکشن جیت جائیں اور دروازے بند کر لیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا سر، ایک بات مجھے بتائیں کہ ادھر آپ کے مقابل ایک ہی سب سے زیادہ مضبوط کینڈیڈیٹ جس کو اس ٹائم پریکٹیکلی سوچا جا سکتا ہے کہ علیم خان صاحب ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ نے جگہ جگہ سے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، یہاں سے کیوں نہیں کھڑا کیا؟ یہ تو نون والے بتائیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں کچھ لوگ کچھ دو پہ نہ کچھ کام ہو گیا ہو۔ اچھا تو یہ تو آپ سمجھے نا، تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جو 25 سال سے ادھر سے جیت رہا ہے، پہلے وہ ناظم بھی جیتتے رہے ریاض ملک صاحب، اس کے بعد ریاض ملک صاحب جو ہے ایم پی اے جیتتے رہے، اس کے بعد وہ 3 دفعہ تو میرے سامنے ایم این اے جیتے ہیں، اور انہوں نے میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہو نون والوں سے۔ تو اب یہ نہیں مجھے پتا، کیونکہ یہ تو ان کی پارٹی کی سیاست ہے۔ میری پارٹی نے دیکھا کہ میں نے ادھر اچھے کام کیے ہیں، بڑے کام کیے ہیں، انہوں نے مجھے بلا کے، آصف علی زرداری صاحب نے مجھے کہا تمہاری یہ ٹکٹ ہے، تم نے الیکشن لڑنا ہے، تو میں تو الیکشن لڑوں گا، کیونکہ میں آج سے نہیں ہوں پیپلز پارٹی میں، مجھے 57 ایئرز ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور مجھے شہید بھٹو دنیا میں جب کہیں گئے ہیں ساتھ لے کے گئے ہیں، جو مجھے عہدہ انہوں نے سوچا بہترین وہ دیا ہے۔ مصطفیٰ کھر کا ایڈوائزر لگایا، نواب بہاولپور کا ایڈوائزر لگایا، مجھے نواب صادق حسین قریشی کا ایڈوائزر لگایا، مجھے محترمہ شہید نے اپنے ساتھ ریلوے کا ایڈوائزر لگایا، پھر مجھے انڈسٹری پروٹیکشن کا ایڈوائزر لگایا، پھر ان کی شہادت کے بعد مجھے ایویکیوٹ پراپرٹی بورڈ کا چیئرمین لگایا۔ تو میں ہر جگہ پہ، جب میں لاہور میں ایڈوائزر وغیرہ تھا، یہ سب ڈیولپمنٹ سے کی، ایل ڈی اے وغیرہ سب بنائے، مریکوٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائے، علامہ اقبال ٹاؤن 3200 ایکڑ جوہر ٹاؤن ہے، فیصل ٹاؤن، شادمان کے مطلب یہ پتہ نہیں کہ شیر پاؤ برج بنایا، مال روڈ کا دوسرا برج بنایا، اور داتا صاحب کے سامنے سڑک چھوڑ، مطلب میں وہ بولوں تو پورے پنجاب کے کام جو ہے وہ تو آپ کا انٹرویو ختم ہو جائے گا سارا۔ سر اتنے سارے احسانات بھٹو خاندان کے آپ کی ذات پر ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، آپ ان نظریاتی کارکنوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنا دھڑا نہیں چھوڑا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں ایک بات جو کہ اس ٹائم کرنے والی نہیں، لیکن میں ضرور کروں گا آپ سے، کہ بھٹو خاندان کے اتنے احسانات ہونے کے باوجود جن لوگوں پہ، بھٹو خاندان پہ جن لوگوں نے اتنے زیادہ وار کیے، ہیلی کاپٹرز کا واقعہ اور بے تحاشا پیلی ٹیکسی کا واقعہ، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، سر ان لوگوں کے ساتھ ابھی کچھ عرصے پہلے اتحاد کیا گیا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا گیا، کھایا گیا، یہ کیوں کیا گیا؟ دیکھیں بیٹر انٹرسٹ آف کنٹری جب کچھ ہو تو اس میں پھر انسان جو ہوتا ہے نا وہ یہ ذاتی دشمنی کو بھول جاتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے شہید بھٹو کے لیے کہا تھا کہ اس کو چوک میں لٹکاؤ، میں لٹکاؤں گا، جو وہ پارٹی انہوں نے بنائی تھی، اور جو لیکن
پھر بیگم بھٹو جنہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہوئی تھی اور دوسرے بیٹے کی بھی قربانی دی, بیٹی کی بھی دے دی, ہسبینڈ بھی دے دیا, اس آدمی نے جو کہتا تھا کہ آپ کو میں چوک پہ لٹکاؤں گا بیٹر انٹرسٹ آف پاکستان کے لیے اور اس مارشل لاء کو ختم کرنے کے لیے, اس گندی سیاست کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ مل کے بھی کام کیا. تو وہ تو اصغر خان نے تو بہت ہی زیادہ وہ کیا تھا. ہاں ان لوگوں نے بھی ضیاء الحق کے ساتھ مل کے ہی یہ پارٹی بنی تھی, ضیاء الحق کے ساتھ آئے تھے. پھر بریگیڈیئر قیوم ہوتا تھا, میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا, اس کو اگنور کر دیتا ہوں کیونکہ انٹرویو ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ سارے لوگوں نے جو بھی کچھ کیا, لیکن جب بیٹر انٹرسٹ آف کنٹری آ جائے, جب انہوں نے دیکھا کہ اس میں کچھ ضرورت ہے, ہمیں اس کو الگ ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ ملنا چاہیے, تو وہ ملے. کوئی وجہ نہیں تھی. آپ نے اتنا کچھ بنا دیا, ان لوگوں نے کیا بنایا ایک نواز شریف ہاسپٹل کے علاوہ؟ پھر کیوں نواز شریف ہاسپٹل بنایا انہوں نے؟ وہ میں نے بنایا ہے سر, وہ تو شادرے والا بنایا نا. ہاں تو اور کون سا نواز شریف؟ تو آپ نے بے نظیر بھٹو ہاسپٹل بنانا تھا, تو انہوں نے کیوں نام چینج کر دیا؟ یہ تو ان سے پوچھیں. لیکن آپ کو بتاؤں, انہوں نے کوئی اسپتال نہیں بنایا. وہ اتفاق والا جو ہے, تو فیسیں دیکھی ہیں اس کی, جائیں ذرا فیس دیں ادھر جا کے دیکھیں علاج کیسے ہوتا ہے. اور جی اس پر ایسے ہونا چاہیے, یہ بھی انہوں نے بدل دیا ہے. مجھے آنے دیں, میں ادھر جناب علی ایک یو سی میں جو ہے نا مفت تندور لگواؤں گا. ایک یو سی کے اندر جناب علی ڈسپینسریز ہوں گی. ایک یو سی کے اندر جناب علی یہ اسکواش کورٹ ہوں گے. ایک یو سی کے اندر کرکٹ کی اکیڈمی ہوگی. ایک یو سی میں نہ بھی ہو کرکٹ اکیڈمی, تو میں نہیں کہتا, میں پورے حلقے میں کہہ دیتا ہوں اکیڈمی ہوگی. اور کیا نام ہے اس کا, یہ جو ہوتا ہے پی سی ایل, یہ لڑ جھگڑ کے بھی ادھر کرواؤں گا. اور وہ جو ڈپارٹمنٹل ایگزام ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹل یہ میچز وغیرہ, وہ بھی انشاءاللہ ادھر کراؤں گا. اور آپ دیکھیں کہ جو اچھی بچیوں کی دستکاری, بچیوں کے اسکول کی جو ان کی چیزیں ہیں, وہ سب میں کروں گا اللہ تعالیٰ, اور کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ شدرے کی عوام کے لیے جو آپ نے فیسلٹی دی تھی ہاسپٹل کی, اس کو آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام پہ منسوخ آپ کرنے کا کہہ رہے تھے, لیکن وہ انہوں نے نواز شریف ہاسپٹل کر دیا. یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ دیکھیں جی, ایسے تو واقعات ہوتے رہتے ہیں. جیسے کہ اسحاق خان آ گیا تھا, تو اس نے بی بی کو تنگ کر کے نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر سے تک لے گیا تھا. تو وہ اسی طریقے سے یہ ہو گیا کہ جبھی میں نے یہ جو ڈگری کالج کے لیے زمین دی, 950 کنال زمین, 950 کنال زمین ڈگری کالج کے دی, میں نے ان سے کہا میں زمین دے رہا ہوں, لیکن شرط ایک ہی ہے, ایک آپ ڈگری کالج ادھر بنائیں گے فوری ارجنٹلی, اور اس کا نام رکھیں گے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہاسپٹل. انہوں نے نہیں رکھا. میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے نام پہ سیکنڈری اسکول بنا دیا یہ اپنا بادامی باغ میں. اس کے بعد یہ ہسپتال جو تھا, اس کے لیے بھی زمین دی, اور ہسپتال کو تو اناؤنس ہی میں نے آصف زرداری صاحب سے کرایا تھا کہ بھئی یہ بنے گا ہسپتال. اور میں ٹول پلازا جب ختم کرایا تھا, یہ ساری چیزیں میں بولتا بھی تھا ٹی وی پہ, میرا صدر آئے گا تو یہ ہو جائے گا, اسپتال بن جائے گا, یہ ہو جائے گا. چیزیں تو آ گئی نا, نام نواز شریف کا ہو گیا تو کیا ہو گیا. میرے حلقے کا بندہ جب جاتے ہیں غریب لوگ, تو علاج کرانے کے لیے وہ ٹاؤں 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 کر کے, ایمبولینس تو نہیں نا پھرتی رہتی ہیں ہر وقت, تو وہ تو ہو گیا. میری اس کا شدرے کی بیٹیاں تو پڑھتی ہیں, جو پہلے جاتی تھیں تو 50 روپے ٹول پلازے کو دیتی تھیں, واپس تو پڑھاتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے چھوٹو جی ساڑھے کول کتنے نہ خرچہ ہے, کہتے نہیں 200 روپیہ خرچی ہے نا واسطے. وہ پڑھ رہی ہیں نا, وہ جو ڈاکٹر متین فاطمہ ہائی اسکول کے اندر بچیاں پڑھ رہی ہیں نا, اور جو باقی اسکولوں میں نے ڈبل شفٹیں کی ہیں تاکہ جو پورا نہیں ہو رہا تھا وہ بچے پڑھ رہے ہیں نا. اصل مقصد تو یہ ہے کہ ان کی پڑھائی ہو جائے. آصف ہاشمی کا نام نہ رہے تو نہ رہے. سر آصف ہاشمی صاحب کی ان محبتوں کا صلہ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ شدرے کی عوام اور این 117 کی عوام دے گی؟ اسی امید سے آیا ہوں اور اسی امید سے الیکشن لڑ رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نہ کوئی اتنے فلیکسیں لگا رہا ہوں, نہ میں نے کوئی اتنے جھنڈے لگائے, نہ میں نے اتنے اب کسی نے اپنی طرف سے کوئی لگا دیا یا کچھ کر دے. میں تو ان سے اسی چیز پہ آ رہا ہوں کہ یار میں تو آپ کی خدمت کرتا ہوں, میرا نام آپ تک پہنچنا چاہیے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں. باقی کام آپ کا ہے, ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے, کوئی دل پہ نہیں لگایا, کو ہو گئے تو ہو گئے. سر بلے کے بغیر الیکشن کا مزہ آ رہا ہے؟ نہیں, نہ میں کرکٹ کھیلی کبھی, نہ مجھے مزہ آتا ہے کرکٹ اور نہ کرکٹ. اگر آپ مجھے کہتے کہ دوسرے جو بھائی چلیں میں کیا نام لوں, ہم نے جو گیمز کھیلی, جو ہم نے کیا, میں اب کیا بتاؤں آپ کو. میں تو چھوٹا سا تھا, میں اپوائنٹ ہو گیا تھا گورنر ہاؤس وغیرہ میں, تو آپ نے کالج بھی جاتا تھا گورنر ہاؤس سے, اور مطلب میٹرک کیا فرسٹ ایئر بھی سارا کچھ تو گورنر ہاؤس سے کیا ہے. تو اس کے بعد وائس چانسلر بھی میرے انڈر ہوتا تھا, کالج میں بھی میں جاتا تھا. اچھا, تو وہ بات یہ ہے کہ ہم نے تو کام کرتے رہے زندگی میں, وہ جو باقی رب کا نظام ہے. یعنی کہ بلے کے بغیر آپ الیکشن لڑ لیں؟ نہیں, میں تو یہ نہیں کہتا تھا کہ بلے کو آپ بلہ نہ دیں یا کبھی تلوار کو تلوار نہ دیں. اور یہ ایک دیکھیں 1985 کا الیکشن جو ہم نے بائیکاٹ کیا,
وہ زندگی میں سب سے بڑی غلطی ہماری تھی، اور میں اس وقت بھی شور میں چاہتا تھا کہ جی ہم نے اگر بائیکاٹ کر دیا تو دوسرے لوگ آ جائیں گے. ہم بائیکاٹ نہیں کرتے یا قریب سے بھی نہیں گزر سکتے تھے، کونسلر نہیں بن سکتے تھے ان میں سے کوئی. ناظرین، آصف ہاشمی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس وقت بائیکاٹ نہ کرتے تو ہمارے قریب سے نہیں کوئی گزر سکتا تھا، یعنی کہ ہماری ہوا کو بھی کوئی چھو نہیں سکتا تھا. آصف ہاشمی صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کو لوگ دعاؤں میں یاد کرتے ہیں. یہ بے لوث خدمت کرتے ہیں اور پھر اپنا نام بھی نہیں ہونے دیتے. پروگرام کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.